آتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بحسب نصوص قرآنیہ اور علم ما کان ما یکون، یہ بہت قیمتی جملہ ہے میرے دوستو سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے علم عطا فرمایا، جو ہو چکا ہے وہ بھی عطا فرمایا، جو ہوگا وہ بھی عطا فرمایا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی خود کہتے ہیں ہمیں حضور نے خبر دی بما کان وما کائن، جو ہو چکا تھا جو ہونے والا ہے۔ تو بما کان وما کائن کا ہی معنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وما کان وما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی خبر یعنی متناہی جب تک، یعنی وہ حدیث مبارکہ جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضور کو کہاں سے لے کر کہاں تک کا علم دیا گیا، تو حضرت عمر نے اس مسئلے کو واضح کیا کہ ان بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، حضور کو کہاں تک کا علم ملا ہے؟ حضور کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ حضور کا علم ہمارے مقابلے میں لامحدود ہے، حضور کا علم ہمارے مقابلے میں لامحدود ہے۔ اس مقابلے میں حضور کے لیے جو علم کلی کہا جاتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، وہ مخلوق کے مقابلے میں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کا علم غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اچھا اب سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے بھی خالص الاعتقاد کے اندر انباء المصطفیٰ کے اندر کہ حضور کا علم اگر ایک دائرے میں ہے تو وہ دائرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو فرما بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان بدء الخلق، جب سے کائنات شروع ہوئی، حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جو آخری جنت میں جانے والا تھا وہ جنت میں چلا گیا، اور آخری جہنم میں جانے والا تھا وہ جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا جب سے دنیا بنی اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سارا معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ دائرہ ہے حضور کے علم غیب کا، اس سے پہلے کہ ہم قائل نہیں، اس کے بعد کہ ہم قائل نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ لامتناہی علم ہے۔ اہل سنت جو حضور کے علم مانتے ہیں وہ اس دائرے کے اندر مانتے ہیں۔ سنیے کہ اس دائرے کے علم کو ہم دو الفاظوں سے تعبیر کرتے ہیں، ایک علم کلی اور ایک علم ما کان وما یکون۔ یہ دائرے کے اندر جو علم آ گیا نا، اس علم کو کیا کہیں گے آپ؟ علم غیب تو ہے، لیکن یہ پورے دائرے کا بھی تو ایک نام ہونا چاہیے، تو اس کا نام ہے علم کلی۔ کیا ہے؟ علم کلی۔ اور وہ علم کلی جو متناہی ہے، وہ کلی جو متناہی ہے جسے جزء حقیقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ علم کلی اور اس کا ایک دوسرا نام ہے علم ما کان وما یکون، کہ جو ہو چکا جو ہوگا، جو ہو چکا جو ہوگا۔ یہ حضور جانتے ہیں، اس کا یہ شور کیا کہ یہ اصطلاح، یہ ٹرمز امام احمد رضا نے نکالی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ علم کلی آج تک رسول کے علم پر کسی نے بولا ہی نہیں، علم ما کان وما یکون رسول کے علم میں کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم بکواس کرتے ہو، علم کلی تو خود صحابہ نے بولا ہے۔ حضرت سواد ابن قارب کا وہ شعر واضح نہیں ہے کہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ رَبَّ غَيْرَهُ وَإِنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ۔ تو حضور کے علم کی طرف کل کی نسبت کرنا ہے تو صحابہ کا طریقہ ہے ایک، اور میں نے مسلم شریف حدیث پڑھی ہے کہ حضور نے ہمیں کانا وما کائن او کما قال، یعنی جو ہو چکا تھا اور جو ہوگا۔ تو یہ اصطلاحیں تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن کر کے اعلیٰ حضرت کو تانا دینے کی کوشش کرتے ہیں امام احمد رضا کو کہ یہ حضور کے علم کے لیے عنوان، حضور کے علم کے لیے سبجیکٹ، حضور کے علم کے لیے یہ بات امام احمد رضا نے ایجاد کی ہے، یہ بدعت ہے۔ اس سے پہلے حضور کے علم کو نہ اتنے دائرے میں کسی نے کہا ہے اور نہ اتنے دائرے کا نام علم ما کان اور علم کلی کسی نے رکھا ہے۔ سمجھ رہے میرے بات کو؟ اعتراض سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب پہلے یہ ہے کہ یہ دائرے کا علم تو حضرت عمر نے خود واضح کی، ایک۔ پھر اس دائرے کے علم کو علم کلی اور وما کان وما یکون کہنا، یہ تو احادیث میں بھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے صرف یہ نہیں لکھا، سب علماء نے لکھا، اور یہاں پر پیر محلی شاہ صاحب وہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے امام احمد رضا سے نہ پڑھا ہے، نہ ان کے سے ملے ہیں، نہ وہ معاملات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے علم کے لیے ہمیشہ شرفائے علماء نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ حضرت پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب جو قرآن کے نصوص سے اور علم ما کان وما یکون، ہر بندہ ایک مفہوم کو بہت تھوڑی لکھے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مفتی صاحب بات کریں، آپ جملے الگ الگ ہیں، بات تو ایک ہی ہے، تو ضروری ہے تو جو جملہ میں بولوں وہی یہ بولے، مفہوم ایک ہونا چاہیے۔ تو امام احمد رضا نے اگر کوئی اردو کا جملہ لکھا ہے جس میں کا پہلے کی بعد میں، تو کیا اب یہ کتابوں میں تم کھنگالو گے کہ کا پہلے کی بعد میں؟ وہ الفاظوں کو نہیں دیکھا جائے گا، موضوع مراد کو دیکھا جائے گا۔ امام احمد رضا نے جو لکھا ہے وہی عنوان مکتوبات امام ربانی میں، وہی عنوان شیخ عبدالحق کی اشاعت اللمعات کے اندر ہے، وہی عنوان پیر محلی شاہ صاحب کی کتابوں کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں الفاظ وہ نہیں ہے، اور میں نے کہا الفاظ ایک نہیں دیکھا جاتے، مراد و مفہوم دیکھا جاتا ہے۔ تو پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ علم ما کان وما یکون،
حضور کے علم غیب کے لیے نام دے رہے ہیں. فرمایا علم ما کانا وما یکون از روئے احادیث نبویہ من جانب اللہ تعالی عطا ہوا ہے. بولے سبحان اللہ. علم غیب کلی آگے لکھتے ہیں علم غیب کلی اور بالذات علی سبیل الاستمرار خاصہ خدائی ہے، اور علم غیب علی قدر الاعلام والاعطاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. کہتے ہیں جو علم ذاتی ہے وہ تو اللہ کا خاصہ ہے، لیکن جو اطلاع کے ذریعے خبر کے ذریعے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے وہ علم غیب ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ کو عالم الغیب بعلم عطائے وہبی کہا جا سکتا ہے. تم کہتے ہو نبیوں کے لیے علم غیب نہیں کہا جا سکتا، پیر مہری شاہ صاحب کہتے ہیں بعطاء الہی کی قید کے ساتھ تو عالم الغیب بھی کہا جا سکتا ہے، عالم الغیب بھی کہا جا سکتا ہے. تو یہ پیر مہری شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عقیدہ ہے.